اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہ و بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جوں ہی قبر کھلی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ ترجمہ، اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں اب وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، عنقریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائمی عذاب میں ہیں، مگر اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائیں اور ان کی گواہی نامقبول ہے۔ اور فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔
اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سیرات الصالحہ ایجنسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے